یہ دور ہے 1783 کا، جب کلہوڑوں کو شکست دے کر ٹالپور خاندان سندھ کا حکمران بنا، اور 1783 سے 1843 تک یعنی تقریباً 60 برس تک ٹالپور خاندان کی سندھ پر حکمرانی قائم رہی۔ اسی ٹالپور دور میں 1801 کو جناب میر فتح علی ٹالپور کے ہاں میر صوبدار پیدا ہوئے۔ انہی دنوں میں ہوش محمد اسی گھر میں ملازم کے طور پر پیدا ہوئے۔ بڑے ہونے پر ہوش محمد کو سندھی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ ان کی کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ جلد ہی ایک پلاٹون کے انچارج بنا دیے گئے۔ بعد میں اپنی بہادری کے باعث وہ جنرل کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ہوش محمد، جنہیں ہوشو بھی کہا جاتا ہے، ان کا تعلق شیدی قوم سے تھا۔ یہ قوم صدیوں سے سندھ میں آباد ہے۔ اس وقت بھی حیدرآباد کے قریب ایک شیدی گاؤں ہے جہاں پر ہوشو کے خاندان کے لوگ بستے ہیں، جو سندھ کے لیے جان دینے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کلیم لاشاری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ماضی میں بڑے لوگوں میں سخاوت ہوتی تھی، اور وہ بعض اوقات اپنے غلاموں و ملازموں کے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اپنے بچوں کی طرح کرتے تھے، اور یہی صورتحال ہوش محمد کے حوالے سے بھی سامنے آئی۔ سندھ میں برطانوی راج کے خلاف مزاحمت میں ہوش محمد اور ان کے ساتھیوں نے مزاحمتی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ فروری 1843 کو سندھ کے شہر حیدرآباد میں میانی کے مقام پر انگریز اور سندھی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ اس خون ریز جنگ میں انگریزوں نے ٹالپور حکومت کو شکست دے کر تخت حیدرآباد پر اپنا جھنڈا گاڑا، تو اگلے ہی مہینے مارچ 1843 میں میرپور خاص سے ہوش محمد اپنا لشکر لے کر حیدرآباد میں دبے کے مقام پر انگریزوں سے مقابلہ کرنے پہنچ گئے۔ گنتی میں کم ہونے کے باوجود ہوش محمد نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے وطن اور دھرتی کے لوگوں کے دفاع میں غیر معمولی جرأت، بہادری و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جنرل ہوش محمد نے اس جنگ میں انگریزوں کے خلاف وہ داد شجاعت دکھائی کہ خود انگریز بھی حیران رہ گئے۔ جنرل چارلس نیپیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حیدرآباد کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک شخص جو بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بنا ہی جنگ کے لیے ہے، اور اس کی جنگ کا انداز دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے نیپولین کی فوج کا تربیت یافتہ جنگجو لڑ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مصنف ولیم نیپیر اپنی کتاب کنکویسٹ آف سندھ میں لکھتے ہیں کہ ہوش محمد نہ صرف بہادری سے لڑ رہا تھا، بلکہ وہ نعرہ لگا کر لڑنے والوں کو جوش بھی دلا رہے تھے کہ مرسوں مرسوں پر سندھ نہ ڈسوں، یعنی ہم لڑیں گے مریں گے پر سندھ نہیں دیں گے۔ جنگ میں ہوش محمد بہت بہادری اور بے خوفی سے لڑ رہا تھا، اور کئی انگریز فوجی ڈھیر کر دیے۔ کم تعداد ہونے کے باوجود ہوش محمد اور ان کے ساتھیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور اپنی دھرتی کے دفاع میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ہوش محمد اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کو دیکھتے ہوئے مورخین کا خیال ہے کہ اگر اپنوں کی غداری اور انگریز سازش سے بارود خانے کو آگ نہ لگاتے تو شاید آج تاریخ مختلف ہوتی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔